اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین و اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت اچھی شخصیت، میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور بہت اچھی شخصیت بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل الرحمن رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، آپ حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کا ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یقیناً آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہوگی وینس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی، لیکن آج ہم کوشش کریں گے ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، اور معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا انعامات حاصل ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں امت کے لیے کیا پیغام، کیا تحائف اللہ رب العزت نے پیش کیے، اس پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت بتائیے گا، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کس چیز کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی من کان نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ معراج کی حقیقت کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو معراج کا ایسا خلاصہ بیان کر دوں، بہت ضروری ہے کہ وہ تمام معراج جو ہے اس کے اندر بند ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو دیکھیں کہ معراج کی حقیقت کے متعلق اللہ مجدہ الکریم نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دیکھیں کہ یہاں سے خلاصہ معراج اور معراج کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ معراج کیا ہے، کیونکہ یہاں سے ابتدا ہے لفظ سبحان سے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ لفظ سبحان کوئی عام شخصیت کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ اس خالق عالمین کا نام ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جس آیت سے آیت کی ابتدا لفظ سبحان سے ہو، تو اس کا خلاصہ بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ اب ایک بات میں ادھر کہ یہاں پر لفظ سبحان، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ لفظ سبحان اللہ مجدہ الکریم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کیا ہے دعویٰ؟ کوئی بھی دلیل کے علاوہ نہیں ہوتا، جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتی ہے۔ تو یہاں سبحان دعویٰ ہے، آگے اللہ مجدہ الکریم نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام بعبدہ، بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ یہ ہو گئی دلیل۔ اب یہ سوچ لیں کہ دعویٰ کرنے والا رب العالمین ہو، دلیل دینے والا رب العالمین ہو، اور جس کو لینے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ روح الامین ہو، اور جس کو لے کے چلا جائے، جن کو بلایا گیا ہو، وہ رحمت للعالمین ہو۔ تو اس آیت سے تو پوری معراج کا خلاصہ اور حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ میں مزید بھی کوشش کرتا ہوں کہ مزید مسئلہ جو ہے یہ اجاگر ہو جائے۔ دیکھیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، اللہ مجد الکریم تمہیں معراج کے لیے بلا رہا ہے، اور جگاتے ہیں۔ جگانے کے بعد محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں، چاک کرنے کے بعد حکمت اور ایمان سے بھر دیتے ہیں، پھر براق لی جاتی ہے، براق پہ عالمین رحمت للعالمین سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر مسجد اقصی میں تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام سے جو اللہ مجد الکریم نے وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے محبوب پہ ایمان لیں اور میرے محبوب کی مدد کریں، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے نبی آخر الزمانے وہاں مسجد اقصی میں جا کے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی۔ امامت کرانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے ہیں، اپنا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کے بعد پھر ایسے سفر جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں، دوسرے آسمان کے اوپر حضرت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، پھر دوسرے سے تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، اور چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ الغرض آخری آسمان، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔ استقبال کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تحکریم کرتے ہیں۔ اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے محبوب پہنچ جاتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ اس سے آگے کسی فرشتے کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں سدرۃ المنتہا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں فدا کا یا رسول اللہ، قربان ہو جائیے یا رسول اللہ، میں جبریل کی جو پروان ہے، جو جہاں تک میں جا سکتا تھا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے آگے کا راستہ تم خود جانتے ہو، یہاں تک میری انتہا ہے۔ ہاں، یہاں میری انتہا ہے۔ اے پیارے محبوب، آپ کی یہاں سے ابتدا ہے۔ انتہا کو تو وہ خود خالق جانتا ہے کہ محبوب کی انتہا کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ محبوب سدرۃ المنتہا سے آگے چلتے 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 آخر اپنے رب کریم کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہاں حضرت ایک عشق کی بات آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہیں جی، عشق کا مفتی، ان کی بات آ گئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل کی یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی روح کانپی، عشق کہنے لگا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہمارے امتیوں کے لیے، سرکار کی امت کے لیے۔ میں چاہوں گا اسی بات کو اگر کنٹینیو رکھے کمال ہو جائے۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ بالکل، ادھر اعلیٰ حضرت تو وہ عاشق ہیں کہ جن کی عشق کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، کہ اعلیٰ حضرت وہ کمال کے عاشق تھے، فنا فی الرسول تھے۔ تو یہاں سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے تمام کعبہ کو حسین تک منزلیں طے کرتے ہوئے اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اللہ مجدہ الکریم کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر انعام ہوتے ہیں، تو وہ انعام لینے کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب تھوڑے ٹائم کے اندر پھر مسجد اقصی کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ جب مسجد اقصی میں تشریف لے آتے ہیں تو کفار اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے کم ٹائم کے اندر آسمانوں پہ جانا اور پھر معراج کرنا اور ہر چیز کی زیارت کرنا اور پھر اس کے بعد پیچھے آ جانا، یہ تو حقیقت میں نہیں ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مجھ پہ اعتراضات کیے کہ آپ مسجد اقصی کی جو دروازے ہیں اور کھڑکیاں یہ بتا دیں کتنی ہیں، تو محبوب فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے سامنے مسجد اقصی کو لایا گیا تو میں دیکھ دیکھ کر بتاتا گیا، اور کفار کیا ہے کہ وہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی کہ آپ جادوگر ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ سم بکم عمی ان کے درجے سے بھی آگے بالکل، تو پھر بھی انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی۔ تو یہ ہے معراج کا خلاصہ اور معراج کی حقیقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی۔ اچھا حضرت، میں چاہوں گا اگر ہم جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یہی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ جو الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو ہے حصہ جیسا کہ ساتوں آسمان جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن قرآن کے اندر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ جی بالکل، یہ معراج پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکثر بزرگان دین خواجہ نظام الدین
रहमत अल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि महबूब की मिराज के 2 हिस्से हैं। अच्छा, क्या है? 2 हिस्से। 2 हिस्से हैं, एक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ठीक, एक मस्जिद अक्सा से लामका आसमानों तक। सुभान अल्लाह। पहले को असरा कहते हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक असरा कहते हैं, और अक्सा से आगे आसमानों तक मेराज कहते हैं। गलबा के तौर पर दोनों पे इतलाक करते हुए मेराज का लफ्ज़ इतलाक किया गया। हाँ, कि महबूब अलैहिस्सलाम को, आपका जो सवाल है कि क्या हिकमतें हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में ले जाने की, या तो डायरेक्ट जिब्रील महबूब अलैहिस्सलाम को आसमान पे ले जाते, उन हिकमतों में से मैं 1-2 बयान कर देता हूँ। ज़रूरी है। उनमें से एक हिकमत तो ये है कि महबूब अलैहिस्सलातो व तस्लीम को मस्जिद अक्सा में इस वजह से लाया गया, ये हिकमत थी कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ये वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए कि महबूब अलैहिस्सलाम की उनके सामने मजीद शान को दिखाया जाए कि महबूब जो मेरे हैं कोई आम नहीं है, बल्कि मेरे महबूब बहुत ही आला हैं। एक हिकमत ये थी, और दूसरी हिकमत ये थी कि महबूब अलैहिस्सलातो व तस्लीम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में लाने की हिकमत ये है कि महशर का जो दिन लगेगा इसी मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द, यानी यही इलाका होगा, तो उस मस्जिद में ले जाने की ये हिकमत थी कि महबूब अलैहिस्सलातो व तस्लीम के पाँव मुबारक लग जाएं, कि जब महशर का दिन हो, महबूब की उम्मत का हिसाब किताब हो रहा हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं महबूब के कदम लगने की वजह से, महबूब के कदमों की वजह से मैं उस महबूब की उम्मत को बख्श दूंगा। तो ये हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर। फिर जो लामका की सैर है उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मौजूद है। जब लन तरानी मूसा की सदाएं बुलंद होने लगी तो मूसा ने फरमाया या रब्बुल आलमीन दीदार करने, अल्लाह ने फरमाया वक्त आएगा, तो उलमा फरमाते वो वक्त यही था, मेराज का वक्त। इस पे क्या इरशाद फरमाएंगे? जी जी बिल्कुल यही था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह कि मैंने आपका दीदार कराना है। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। तो अब ये जो वक्त था दीदार कराने का, उलमा फरमाते हैं कि यही मेराज का वक्त है कि अल्लाह ताला ने क्या है कि दीदार कराना था, तो दीदार अल्लाह ताला ने करा दिया। नमाज, जैसे नमाज 50 नमाजें मिली, बार बार अल्लाह से मुलाकात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं। मूसा ने फरमाया तेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती, ए मोहम्मद ये उम्मत तेरी 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। करते करते 5 हो गई। अल्लाह ने फरमाया ये पढ़ेंगे 5, सवाब मैं इनको 50 का दूंगा। क्या बात है। अच्छा हज़रत इरशाद फरमाइए, जैसे हमने मेराज के हवाले से आप बात फरमा रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा का आपने जिक्र किया, वहाँ जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्रील अमीन आपस में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिब्रील अमीन ने क्या फरमाया उम्मत मुस्तफ़ा के लिए? जी जी बिल्कुल। जब सिदरतुल मुंतहा पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह आपकी आगे मंजिल है, यहाँ तक मेरी परवान है, तो उधर जिब्रील को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्रील क्या तेरी कोई हाजत भी है कि आपकी हाजत मैं आपके रब को पहुंचा दूं? जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी एक हाजत है, हाजत ये है कि जब पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजर रही हो और पुल सिरात के ऊपर आपकी उम्मत के पाँव फिसल जाएं, तो अल्लाह ताला मुझे इस इज़न की इजाज़त दे कि मैं जिब्रील अपने पर बिछा दूं और आपकी उम्मत पुल सिरात से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जिब्रील ने ख्वाहिश की और हाजत की कि महबूब अलैहिस्सलाम को कि मेरी रब के पास पहुंचा दें। फिर ये सवाल होता है कि जिब्रील ने ये ख्वाहिश क्यों की? तो इसका जवाब दिया है कि जिब्रील ये जानते थे कि महबूब अलैहिस्सलाम को खुश करने का रास्ता है, तो एक है महबूब की खुशी जो है अपनी उम्मत की खुशी के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इस वजह से जिब्रील ने ये अच्छा ठीक है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, जिसका जिक्र कुरान में भी है, फ़क़ाब क़ौसैन औ अदना, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहूँगा इरशाद फरमाइएगा रब्बुल आलमीन की तरफ से हुजूर पाक को क्या तोहफ़ा मुयस्सर हुआ? तो आपका जो सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से कौन से तवाइफ मिले जी और कौन से तोहफे दिए गए, तो मैं उन मखसूस ख़ास तोहफ़ों में से आप 1 या 2 या 3 बयान कर देता हूँ। उनमें से पहला तोहफ़ा क्या था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज उम्मत के लिए फ़र्ज़ की गई। जी यानी ये सबसे बड़ा तोहफ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर नमाजों को फ़र्ज़ किया गया।
اور یہ بھی ایک تحفہ ہے. اور دوسرا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت پر یہ تحفہ اللہ نے مجھے بالخصوص دیا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیاتیں مجھے عطا فرمائی. اچھا، آخری 3 آیات معراج کی رات میں 3 آیاتیں معراج کی رات میں. اور تیسری جو خصوصی تحفہ ملا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے خصوصی تحفے دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت ارشاد فرمائے گا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بعد جب واپس تشریف لائے اس کے بعد وہاں کے جو کفار تھے ان کا کیا رد عمل تھا، اور جو مسلمان میز کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، ان کا کیا رد عمل تھا، اس پر ارشاد فرمائے گا. جی بالکل. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے بعد واپس تشریف لائے تو کفار تو وہ محبوب کی تکذیب کر رہے تھے. ان میں سے ایک مسلمان بھی کچھ جس میں اختلاف میں پڑ گئے کہ آیا کہ مسلمان یہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئے یہ حالت بیداری میں نہیں ہے بلکہ یہ خواب کی صورت میں ہوئے. تو اس کے اندر بہت بڑا اختلاف اٹھ گیا. ان کے اندر میں آپ کے سامنے 3 مشہور قول بیان کر دیتا ہوں. ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ حالت بیداری میں نہیں ہوئی بلکہ حالت خواب میں ہوئی. اور سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتے رہتے ہیں. اور دوسرا مذہب وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جو ہوئی حالت بیداری میں، اور اس سے آگے کی جو معراج ہے وہ حالت بیداری میں نہیں ہے بلکہ خواب کی صورت میں ہے. اور تیسرا قول جو ہے جمہور اہل جمہور کا یہ ہے جن کے اوپر متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ہیں، سب کا اس پر اتفاق بھی ہے اور اجماع بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت بیداری میں ہوئی نہ کہ حالت خواب میں. کیونکہ اسی آیت کے اندر جہاں ہم نے تلاوت کی سبحان الذی اسری بعبدہ، تو معراج جسمانی پہ میں آپ کو 1-2 دلیل بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندہ خاص کو بعبدہ ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سیر کرایا. تو اب جہاں لفظ بعبدہ ہی بولا جائے تو اس سے مراد جسم اور روح دونوں ہوتی ہیں. تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ لفظ اب سے مراد روح مراد لی جائے. تو لہذا یہ لفظ عبد جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں معراج کرائی گئی نہ کہ حالت خواب میں. اور دوسری دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آتا ہے کہ جبریل براق لے کر آئے. اب براق لے کر آنا محبوب کی بارگاہ میں، یہ براق لے آنا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی حالت بیداری میں ہوئی، کیونکہ روح جو ہوتا ہے وہ سواری کا محتاج نہیں ہوتا. تو معراج بھی حالت بیداری میں ہوئی. بالکل. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کفار نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، کفار کا تکذیب کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حالت بیداری میں معراج ہوئی نہ کہ حالت خواب کے اندر معراج ہوئی. کیونکہ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حالت بیداری میں یہ معراج کرائی گئی یہ بہت بڑا معجزہ ہے. بے شک. تو معجزہ ہوتا بھی وہی ہے جو عادت کے خلاف سمجھ میں نہ آئے عقل میں، تو لہذا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اس ٹائم بھی لوگوں نے اعتراض کیے، لیکن اجماع اور متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ حالت بیداری میں ہے اور حالت خواب میں نہیں ہے. کیونکہ حالت ویسے محبوب کو بڑے بڑے عرفاء لکھتے ہیں کہ محبوب کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ خواب کی حالت میں اور 1 مرتبہ حالت بیداری میں. قرآن میں بھی ارشاد ہے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ زندگی رہی، وقت
آپ نے عنایت فرمایا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی رشتہ دار سب کا خیال رکھیے, اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.